आज तारीख है 22 अगस्त 2026। आप इससे पीछे चले गए 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनके साथ उनके दो डॉक्टर्स, उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होंगे और उनकी फैमिली में कोई बंदा, कोई वकील, कोई कारकुन उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, अब जो दो उनके ज़ाती डॉक्टर जिनका आपको पता है, आप एक दो दिनों से पीछे सुनते आ रहे हैं, डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल, ये दो डॉक्टर, उनके अपने डॉक्टर जो उनके साथ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रहेंगे, इनकी निगरानी में इलाज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा जो वो मैं बिल्कुल नहीं होगा। 2 दिन का इनको डेडलाइन दी गई थी कि 2 दिन के अंदर इनको मुंतकिल करना है, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद इमरान खान को पंप में लाया जाता है और पंप में उनका टेस्ट करवा कर दोबारा रियाला जेल मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, अब जो डॉक्टर उनके साथ होने से जिनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिक्र किया अपनी फाइल के अंदर, वो डॉक्टर उनके साथ नहीं थे, उनको गुमराह किया गया, उनको शिफा हॉस्पिटल में रखा गया। तो आज 22 अगस्त को उस्मा खान की तरफ से तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त दायर की, जिनका नंबर लग चुका है। दरख्वास्त समाअत के लिए उनके लिए दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो सकती है, नंबर लग चुका है। आज तो समाअत नहीं हो सकती, लेकिन कल चांस है कि समाअत हो। और जस्टिस याया खान जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में जो वो बेंच बनाया जा सकता है। देखते हैं कि कल कौन से 3 जज साहबान हैं जो कि तौहीन अदालत के इस कार्रवाई को सुनते हैं। और ये अदालत के लिए मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्र है। वो क्या है कि या तो ये इमरान खान के पब हॉस्पिटल मुंतकिली फिर वहाँ से हटाला इसको बरकरार रखेंगे, या फिर अपनी अदलिया अपने फैसले को बरकरार रखने के लिए या नया हुक्म देंगे। मैं आपको बताता जरूर कि 8 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। वो अदालत के अहाते में मौजूद थे और अदालत के अहाते के अंदर और अदालत के बेंचेस के फैसले के बरक्स, उनके फैसले के अलावा, यानी उनके फैसले के खिलाफ अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो वो गैर कानूनी होती है। इन्होंने भी ऐसा ही किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई जो वाक़यात हुए, 9 मई में इमरान खान को बुलाया गया और इमरान खान से पूछा गया कि ये सब वाक़यात हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या, आपकी ज़ाती राय है। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं तो जेल में, मैं तो यहाँ नहीं था, तो जेल में था, लिहाजा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अदालत ने उस वक्त जो फैसला दिया था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी। लेकिन नाज़रीन, आज जो मामलात हैं ये यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे उसकी तरफ दोहराए जा रहे हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तौहीन अदालत में आर्टिकल 6 के तहत नाअहल करा दिया था, ये उसकी तरफ जा रहे हैं। आज जो पटिशन दायर की है, इसमें वज़ीर आज़म को नामजद किया, सेक्रेटरी जनरल को नामजद किया दाखिला, डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इंतजामिया को इन्होंने नामजद किया है, और अता तारर साहब को इन्होंने नामजद किया, आजम नदीर तारर साहब को इन्होंने नामजद किया, और कुछ ऐसे सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
جن کا بیان اس واضح انہوں نے رکھا ہے کہ عمران خان کو منتقلی سے پہلے جو انہوں نے بیان جاری کیا کہ عمران خان شفا ہاسپٹل نہیں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، اس بیان کو بھی انہوں نے سامنے رکھا، اس کو بھی بطور ایویڈنس انہوں نے جب وہ ساتھ لگایا ہوا ہے، کیونکہ درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں دی۔ اور ناظرین دوسری طرف اسلام آباد کے اندر راولپنڈی کے اندر آرٹیکل 245 کے تحت پاکستان آرمی یعنی پاک فوج، ہماری جو پاک فوج ہے، اس کو طلب کر دیا ہے 6 ماہ کی۔ اس کے 3 وجوہات بتائی جاتی۔ پہلی وجوہات یہی عمران خان صاحب کی شفا ہاسپٹل منتقلی کی کارروائی وغیرہ اس کو دیکھتے ہوئے۔ دوسری جو 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال دی ہے سہیل افریدی صاحب نے، اس کے لیے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ شدت اختیار نہ کر جائے، یا 1-2 وجہ اور ہو سکتی ہے جو آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی۔ لیکن میں اگر اپنی ذاتی رائے دو وجوہات ہیں ہو سکتی ہیں، اس وقت ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا ذکر کرنے کا۔ اس وقت نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہے اور نظریں جو ہیں وہ متحدہ اپوزیشن کے اوپر ہے۔ یہ ان دونوں کے اوپر نظریں، کیونکہ متحدہ اپوزیشن میں ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، صرف پیپل پارٹی باقی ہے۔ اگر پیپل پارٹی اس میں شامل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ عدم اعتماد لائیں گے یا پرائم منسٹر کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لکھیے۔ یہ نا مسلم لیگ نون نے جب مخصوص نشست کا فیصلہ آیا نا تو مسلم لیگ نون نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں زیادہ سیٹیں ملیں، تاکہ کل کو ہم اتحادی جماعتیں ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ہماری اکثریت اتنی ہو کہ ہم کامیاب ہو سکیں ان سے زیادہ۔ لیکن اگر پیپل پارٹی ان کی طرف جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن مضبوط ہوگی، وہ پی ڈی ایم میں، کیونکہ اس وقت میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے چیئرمین تھے اور اس وقت بھی متحدہ اپوزیشن کو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے۔ یہ ہے دو چیز۔ اچھا ناظرین، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، تحریک عدم اعتماد لائی گئی، تحریک عدم اعتماد کے وقت، تحریک عدم اعتماد کے وقت جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا تھا عدم اعتماد کا، وہ سارے کے سارے لوگ آج بیٹھے ہوئے حکومتی بینچوں پہ۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر نے جب اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا دل نہیں کہتا اسمبلی میں بیٹھنے کا، ہم نے ہر طرف آپ کو ووٹ دیا، ہم نے ہر طرف آپ کی سہولت داری کی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، جو اس ملک کے لیے ہم نے آپ کا تعاون کرنا تھا ہم نے کیا۔ لیکن اگر آپ عمران احمد خان نیازی کی صحت کے اوپر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کی عدلیہ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا پہلی دفعہ اتنا دلیری اور اتنا سمجھ لے کہ غصے والا ان کا بیان سنا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا اسمبلی کے اندر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں اور عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ ملے۔ دوسری طرف نا کمشنر اسلام آباد نے نظر ثانی درخواست دوبارہ عدالت میں دے رکھی ہے، تو پہلے دی سی اس میں پیپر انہوں نے اعتراضات لگا کے سپریم کورٹ نے اس کو خارج کیا تھا، یعنی درخواست واپس دے دی سی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے درخواست دوبارہ دی۔ اب دیکھنا عدالت کی طرف یہ ہے، یا تو عدالت ان کی سنے گی نظر ثانی درخواست، یا توہین عدالت جو عمران خان کی طرف سے درخواست، ان کے وکلا کی طرف سے درخواست ہے، یہ دو ہیں، ان دونوں پہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو پھر آپ کو بتاتا چلوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں
یہ وہی کام ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ان کے ساتھ ہوا تھا توہین عدالت کے آرٹیکل 6 کا. یا شہباز شریف صاحب کی حکومت 5 سال پورے کرے گی، یا عدم اعتماد کے طریقے ان کو اتارا جائے گا، یا عدالت کے ذریعے ان کو نااہل کیا جائے گا. یہ 3 وجوہات آپ کے سامنے. یا عدالت حکم دے گی کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان کو شفا منتقل کریں. 24 گھنٹے کے اندر عدالت نے اپنی عدالتی آئینی جو ان کی طاقت ہے، آزادانہ عدالتیں ہیں، انہوں نے ان کا فیصلہ برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا ہے. دوسرا وہی ہوگا جو 9 مئی والے دن ہوا تھا نا، کہ 2 گھنٹے کے اندر عمران خان کو عدالت میں لایا جائے، یا ادھر 24 گھنٹے کے اندر شفا منتقل کرو. اور آئی جی اسلام آباد سے پوچھا جائے گا کہ جب شفا میں اتنی سیکیورٹی سب کچھ ہوا تو کیوں نہیں لے جایا گیا، کیا مسئلہ تھا، گمراہ کیوں کیا گیا. 2 قافلے نکلے، پہلے میں عمران خان موجود نہیں تھے، آپ نے ان کو جب شفا پہنچا دیا جس میں ڈاکٹر نورین، ڈاکٹر فیصل موجود تھے. دوسرا آپ نے قافلہ عمران خان کے ہمراہ ان کو آپ بند لے گئے، آپ نے کوئی اور ڈاکٹر شفا، ہم نے تو ان ڈاکٹروں کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے جن 2 ڈاکٹروں کا ذکر کیا ان کو تو آپ نے شفا بھیج دیا. اس پہ آئی جی اسلام آباد، کمشنر اسلام آباد اور وہاں کی انتظامیہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر عدالت نے بھرمندت کا اظہار کیا، ریمارکس دیے، سخت فیصلہ یہ ہوگا. اوپر والے جو ہے نا ان کے خلاف تو بات چلتی رہے گی. پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کل لگتی ہے سماعت یا اگلے دن لگتی ہے. اگر لگتی ہے تو عدالت کیا کہتی، عدالت کن کی سنتی ہے، عدالت درمیانی رستہ کیا نکالتی ہے کہ حکومت کو بھی ناراض نہیں کرنا، پی ٹی آئی کو بھی ناراض نہ کرے، درمیان سے رستہ نکال لے کہ پانی کو شفٹ کیا جائے شفا ہاسپٹل پاس. اس طرح جو کہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں بار بار ان کا ذکر اس لیے کہتا ہوں کہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو کیس تھا نا توہین عدالت کا، اس کا بھی ذکر کیا گیا. اس کے کیسز کے بھی افواہیں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر داخلہ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. محسن نقوی صاحب کو جو وہ درخواست میں ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی یہ بھی اس طرح نہیں ہے بات، یا تو وزیر اعظم کے اوپر آتی ہے یا سیکٹری داخلہ کے اوپر آتی ہے. وزیر داخلہ کے اوپر یہ معاملات نہیں آتے. تو نظریں اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے اور اب متحدہ اپوزیشن کے اوپر ہے. 27 سپتمبر دور نہیں ہے. اللہ نے اگر زندگی دی 27 سپتمبر کو دیکھا جائے گا کہ 27 سپتمبر کو یہ کیا کہتے ہیں. ایک طرف فوج موجود ہے، آرٹیکل 245 راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، ایک طرف متحدہ اپوزیشن اکٹھی ہو رہی اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی سماعت ہونی. اب تینوں پاکستان کے اندر پاورفل سب لے کے روڈ میپ چلنے جا رہے ہیں. یہ آنے والے وقت پاکستان کی تاریخ کے لیے اہم ترین ہے. انہیں مہینے، انہیں دنوں کے اندر، انہیں 2-3 ماہ کے اندر وہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو آج تک نہیں ہوا.